بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جماعت نویں ہے، مضمون اردو اور مثنوی جو کل سے ہم پڑھ رہے تھے دنیا کی ناپائیداری، اس کے کچھ سوالات ہیں۔ اب پہلا سوال ہے سرائے فانی سے کیا مراد ہے، دوسرا سوال ہے رشک یوسف علیہ السلام سے کیا مراد ہے، تیسرا سوال ہے دنیا کی ناپائیداری پر 5 جملے قلم بند کیجیے یعنی لکھیے۔ تو پہلا سوال جو ہے سرائے فانی سے کیا مراد ہے، اس کا جواب ہم اس طرح لکھیں گے کہ سرائے فانی سے مراد فنا ہونے والی جگہ یعنی دنیا سے ہے، کیونکہ دنیا اور اس میں موجود کسی بھی چیز کو بقا نہیں۔ ایک دن ساری دنیا مٹ کر فنا ہو جائے گی۔ ہر وہ انسان جسے زندگی ملی ہے ایک دن وہ اپنی زندگی کے دن پورے کرنے کے بعد مرنے والا ہے۔ جس طرح کوئی انسان کسی کرائے کے گھر میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا، ایک نہ ایک دن اسے وہ گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک نہ ایک دن ہر انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کو سرائے فانی کہا گیا ہے۔ ہو گیا پہلا سوال۔ دوسرا سوال رشک یوسف علیہ السلام سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہم اس طرح لکھیں گے، کسی دوسرے انسان کو حاصل شدہ کسی نعمت، خصوصیت یا خوبی کو دیکھ کر اپنے لیے اس نعمت، خصوصیت یا خوبی کی تمنا کرنے کو رشک یوسف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی، لوگ ان کی خوبصورتی پر رشک کرتے تھے، اسی رشک کو رشک یوسف کہا گیا ہے۔ نظم میں شاعر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بہت خوبصورت لوگوں کو جو اپنے وقتوں میں اپنی خوبصورتی پر ناز کرتے تھے رشک یوسف کہا ہے۔ تو آخری سوال دنیا کی ناپائیداری پر 5 جملے قلم بند کیجیے۔ تو ہم لکھیں گے دنیا کی ناپائیداری پر، اس کا جواب اس طرح لکھیں گے، دنیا کی ناپائیداری پر 5 جملے لکھیے۔ تو ونیو دنیا کی ناپائیداری دنیا روزن وول کی پائیدار کی، تو ات پہ لکھو 5 جملے۔ ہم لکھیں گے دنیا ایک فنا ہونے والی جگہ ہے، یہ فنا گھن والی جگہ۔ بیاکھ لکھوس یہ ایک سرائے کی مانند یت کن سب کس مجبور، جہاں ایک مسافر تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر اسے وہ جگہ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ تریم کت لکھو دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی، دنیا پرت کن چیز ختم گھن والی، یہاں تک یہاں جو بھی آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس جانا پڑتا ہے۔ اس یور ایوان تس اک نہ اک دہ وعدہ مطابق واپس گھن دنیا تراون۔ مختصر یہ کہ لاسٹس لکھو مختصر یہ کہ دنیا ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ مختصر لکھو یہ کت کہ دنیا یہ مختصر پہ ونو یہ کت کہ یہ اک دھوکہ، ات دھوکس مز گژھِ نہٕ انسان روزن کہین، یہ عارضی زندگی، یہ دنیا تراون۔ اصلی اس لافٲنی ابدی زندگی سہ مرنے پتہ تمہ خاطر انسانس تیاری کریں۔ تو پیارے بچوں، آج 15 جون 2021 میں آپ سے مخاطب ہو کر آپ کا اپنا استاد جو آپ کو اردو پڑھا رہا ہے، ماسٹر مہراج الدین پیرزادہ، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سنزی بورہ۔ تو آپ کی اردو کتاب جو ہے اس کے سارے سبق ہم نے کمپلیٹ کیے۔ اگر آپ یہاں مڑیں گے اس پیج پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے سبق جو ہیں وہ میں نے آپ کو آج تک پڑھائے، میں نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ یہ دیکھیے یہاں آگے چلیے، یہ پورا آپ نے نئی تہذیب، بزم انجم، کشمیر، پری محل، قبر، دنیا کی ناپائیداری، سارے سبق آپ نے پڑھے۔ یہ کمپلیٹ، یہ نظم کا پورشن بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب آج کے بعد میں آپ کو گرامر کے کلاس پڑھاؤں گا، اور یہ سوال، یہ جو کتاب آپ کی ہے اس کو آپ پھر دوبارہ ایک ریویژن کیجئے، کھولیے، ہر ایک دن ایک سبق پڑھیے، پہلے پڑھیے پھر لکھنے کی کوشش کیجیے۔ آگے جو سوالات ہیں، لفظ معنی ہیں، ان کو آسان جملے میں استعمال کیجیے، اور سوالات جو ہیں ان کے جواب لکھیے اور ایک کاپی بنائیے اور امتحان کی تیاری کیجیے۔ اور گرامر میں جو بھی کمی آپ کی ہے وہ انشاءاللہ اس دوسرے سیگمنٹ میں میں پوری کروں گا۔ گرامر، اس میں مضمون ہیں، چٹھیاں ہیں، درخواست ہیں، تحریریں ہیں، ان کو کس طرح لکھیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو کن کن باتوں کا خیال ہمیں رکھنا ہے مضمون لکھتے وقت۔
تو چٹھیاں لکھتے وقت، درخواست لکھتے وقت، تو ان سب پر میں انشاءاللہ مختلف کلاس میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ الرحمن۔ جب امتحان کا وقت آئے گا آپ کو کسی قسم کے مشکلات سامنے نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ یہ کووڈ-19 کا جو وبا ہے بہت جلد ختم ہو، اور پھر ایک بار ہم کمیونٹی کلاس لے کر آپ کے سکول میں ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ، اگر خدا اللہ